ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کنزیومر رائٹس کے بارے میں. عمران صاحب آپ بات کر رہے تھے آن لائن جو ہم نے ڈسپیوٹ بتایا, جیسے کہ انٹرنیشنلی آتا ہے اگر کسی صارف کو. اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے اندر ہی اس ٹائم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آن لائن کوئی ایپ بنا کے اسکیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہاں سے کوئی اسکیم سے مراد کہ اگر کوئی پروڈکٹ وہ چیز بتا رہے ہیں وہ پروڈکٹ ڈلیور نہیں کرتے. اگر کوئی صارف آن لائن کوئی پروڈکٹ منگاتا ہے اور پاکستان کے اندر اس پہ جو آنر آف دا ویب سائٹ ہے, آنر آف دا ایپ ہے, اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, تو اس حوالے سے کس طریقے سے کورٹس, کنزیومر کورٹس کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, یا اتھارٹیز بھی ہیں, تو کس طریقے سے ان بندوں کو پکڑتے ہیں؟ کیا ان کے پاس میکانزم بھی ہے کہ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں؟ بہت شکریہ لگا صاحب. اس میں نا دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا یہ ہے کہ آپ نے کسی ویب سائٹ سے کوئی چیز منگوائی, جی وہ چیز آئی یا نہیں آئی, یہ پہلا سوال ہے. لیٹ سپوز کہ وہ نہیں آئی, تو اس نے نہ تو آپ کو ڈیفیکٹو پروڈکٹ دیا, نہ اس نے فالٹی سروسز دی, اس نے تو کیا سیدھا اسکیم. جی اب اس سینیریو میں تو جورسڈکشن بنتی ہے FIA کی. ٹھیک ہے, اس کے اندر پریونشن آف الیکٹرانک کرائم وہ ایکٹ لگ جاتا ہے, اس کے مطابق پھر وہ پروسیڈنگ کرتی ہے. بندے کو ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ فلانا آفینس کمٹ کر رہا ہے. اگر ڈیفیکٹو اگر پروڈکٹ, اب اس نے آپ کو آئٹم بھیج دی, جی وہ ڈیفیکٹو نکلی, یا آپ نے منگائے بچے کے کپڑے, اس نے آپ کو کسی بزرگوں کے کپڑے بھیج دیے ہیں, یا وائس ورسا. تو اب آپ نے ان کو جو ہے نا وہ کہنا ہے کہ جی رابطہ کر کے کہ اپنی چیز واپس منگائیں. تو اب یہاں پہ آپ کے پاس مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کنزیومر کورٹ میں جاتے ہیں, کاز آف ایکشن تو رائز ہو گیا, مگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے لیگل نوٹس کسے دینا ہے. اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے یا فیس بک کے پیج پہ آپ جائیں گے, تو آپ کو سب سے پہلے تو ملے گا کہ جو اس نے ایڈریس ہی نہیں کوئی دیا ہوگا, صرف نمبر ہوگا. وہ نمبر آپ رابطہ کریں گے تو پتا چلے گا کوئی ورچوئل اسسٹنٹ اس نے بٹھایا ہوا تھا, یا ویسے کوئی اسسٹنٹ اس نے بٹھایا ہوا تھا جو کہ کہہ رہا جی ہمارا کام صرف کنوے کرنا ہے, ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. ایسے سینیریو میں بھی آپ کے ساتھ اسکیم ہوا ہوا ہے, یا آپ کو جو پروڈکٹ دیا گیا وہ غلط دیا گیا. کمپنی آپ کے پاس ہے, نام اس کا آپ کے پاس ہے, آپ اس کو نوٹس نہیں بھجوا سکتے, آپ کے پاس اس کا ایڈریس نہیں ہے. اب یہ مسئلے آن لائن جو شاپنگ ہے یا آن لائن کنزیومر جو اپنے رائٹس ایکسرسائز کرتے ہوئے چیزیں خریدتے ہیں, اس میں سب سے بڑا یہ ہے, اور اس میں سب سے بڑا وائڈ ہی ہمارے لا میں یہ ہے کہ یہ 2006 کا لا اب کنٹمپرری, خاص طور پہ کووڈ-19 کے اندر اور اس کے بعد ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے, بالخصوص جہاں پہ لوگوں نے آن لائن شاپنگ, آن لائن مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ان چیزوں پہ اپنے آپ کو زیادہ لے کے گئے ہیں, تو ان کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. ہماری کورٹس کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, نہ ہی ہماری جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں وہ ان چیزوں کو سیریس لیتی ہیں. آپ نے ایک چیز منگائی ہوگی 10,000 کی, اب آپ کو پتا ہے یار اس کو اگر میں اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرتا ہوں, کنزیومر رائٹ کو, اور میں اس ڈیفیکٹو یا پروڈکٹ کے اگینسٹ میں کیس لے کے جاتا ہوں, اور میں اس میں اس بندے کو ڈھونڈواتا ہوں اور عدالت میں لے کے آتا ہوں, تو میرا 10,000 کی چیز کے پیچھے 10 لاکھ لگ جانا ہے, اور نکلنا بھی اینڈ پہ کچھ نہیں, کیونکہ کورٹ نے جو ڈیمیجز دینے ہیں اس نے کہنا ہاں جی آپ کے ایکچوئل لاس کتنا ہوا, 10,000 کا لے لیں. اب اس دوران کئی چیزیں آپ کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسی پولیس والے نے بھی پیسے مانگ لینے, اگر آپ FIA کو بھی انوالو کر لیں یا کسی اور بندے کو انوالو کر لیں, تو آپ کو وہ ظاہر ہے لوگوں نے سروسز کے چارج کرنا, اور کورٹ نے کہنا جی یہ ہمارا کام تو نہیں ہے, یہ تو ایکٹ میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ اگر آپ کسی بندے کو ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں تو اس کے ڈھونڈنے کے پیسے بھی ڈیمیجز میں ایڈ کرنے, ٹھیک ہے, کمپنسیشن دینی ہے. ظاہر ہے اس کے اندر آپ کوئی نہ کوئی فراڈ کا یا کوئی اور FIR ہی کرا رہے ہوں گے, اور اس کے اندر بھی بندہ نہیں آپ کو مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں اب عمران صاحب اب آنا چاہ رہا ہوں کمپنیز کے حوالے سے, خاص طور پہ میں یہ بات کروں گاڑیاں جو مینوفیکچر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پاکستان میں کچھ جو ہیں جو کمپنیز ہیں لوکلی اسمبل کرتی ہیں چیزیں, سزوکی ہے میرے خیال میں ان میں, کچھ ہیں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں, جیسے جاپان سے ہوتی ہیں یا چائنا سے ہوتی ہیں. مجھے ایک چیز پتہ ہے, جب وہاں پہ کوالٹی کی بات آتی ہے یا ڈیفیکٹو پروڈکٹ کی بات وہاں پر آتی ہے, آپ کے ایکسپیرینس کے اندر کوئی ایسا کیس آیا کہ اتنی بڑی بڑی کنٹریز جو اشرافیہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی کورٹس میں ڈیمیجز دینے پڑے ہوں صارف کو؟ باہر کے ملکوں میں تو نو ڈاؤٹ کہ یہ ہوتا ہے, اگر آپ کی گاڑی اور اس کے اندر ان کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق 4 ایئر بیگز ہونے چاہیے, 2 آگے 2 پیچھے, اور آپ کی گاڑی میں اگر 3 نے کام کیا اور 1 نے نہیں کیا تو آپ کی ڈیفیکٹو پروڈکٹ تھی اور آپ کو اس کے ڈیمیجز دینے پڑتے ہیں. پاکستان کی حد تک 2 معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو گاڑیاں لوکلی مینوفیکچر یا اسمبل ہوتی ہیں نا, وہ ہماری آٹو موبائل جو پالیسی ہے نا اس کے مطابق چلتی ہیں. آٹو موبائل پالیسی جسے ہم کہتے ہیں, گاڑیوں کی اپنی پالیسی ہے. اچھا, اس کی وجہ سے جو ہے نا اگر آپ نے کوئی, اب یہاں پہ مسئلے 2 قسم کے آتے ہیں.
یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے آپ نے پیسے دے دیے ہوتے ہیں انہیں, ڈاؤن پیمنٹ کر دی ہوتی ہے, آپ نے جو ہے نا وہ گاڑی ان کو بک کرائی ہوتی ہے اور وہ ٹائم پہ نہیں آتی. لوگوں کے 80-90% ڈسپیوٹس ہی ہیں جو کہ ہماری جو کامرس ڈویژن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اس نے اس کے اوپر پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ریگولیٹ کرنا ہے, اور اس میں ظاہر ہے وہ پیسے بھی پھر واپس کرتے ہیں اور پروفٹ بھی اگر اس پہ کوئی جنریٹ ہوتا ہے تو واپس کرنا پڑتا ہے. کامرس ڈویژن کا کام ہے, اس میں بھی ADR کی آپشن موجود ہے, اس میں کنزیومر کورٹ کی آپشن بھی موجود ہے. اچھا, اس کے علاوہ لوگوں کا یہاں پہ جو گاڑیوں کے حد تک مسئلے آتے ہیں, وہ جو گاڑی باہر سے آ رہی ہوتی ہے نا, وہ کسی ڈسٹریبیوٹر سے لینی ہوتی ہے آپ نے, تو وہ ڈسٹریبیوٹر کے اگینسٹ آپ کلیم لے کے جاتے ہو کیونکہ گاڑی تو یہاں پہ مینوفیکچر نہیں ہوئی ہوئی, پر اس نے کیونکہ آپ کو وارنٹی دی ہوتی ہے اور اس نے کہا ہوتا ہے کہ جی گاڑی میں یہ فیچرز ہوں گے, اگر وہ فیچرز اس کے مطابق نہیں ہے یا وہ کورسپونڈ نہیں کر رہی اس کے مطابق, تو ظاہر ہے پھر اس سینیریو میں آپ کنزیومر کوڈ لے کے جاتے ہیں, بٹ ناٹ فار کہ جی اس نے مینوفیکچر غلط کیا, بلکہ اس نے اپنے کانٹریکٹ کی جو وارنٹیاں اور کنڈیشنز اس نے دی ہوئی تھی اس نے اس کی وائلیشن کی, اس کو بریچ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے اس میں تھوڑا سا اگر میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں بائکس کے حوالے سے, یہ ہر بندہ بائک چلاتا ہے آج کل. اب بہت ساری بائکس جو ہے وہ ٹوٹلی یہاں پہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں جو بائکس یہاں پہ ہیں, اب فار ایگزامپل اس کا انجن سیل خراب ہو گیا, ٹھیک ہے سر, اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ نکل آیا, تو کیا بڑی بڑی کمپنیز, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی صارف انڈیویجولی بیچارہ اگر پہنچتا ہے تو اس کو کوئی ڈیمیجز کوڈ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ نو ڈاؤٹ دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بائک لی ہے اور اس کی کوئی وارنٹی تھی یا اس کی کوئی کنڈیشن تھی یا اس میں کوئی ایک ڈیفیکٹ ایسا آیا جو انہرنٹ ڈیفیکٹ تھا, جو بنانے میں ڈیفیکٹ تھا, تو آپ کنزیومر کوڈ میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بھی جا سکتے ہو, اور اگر وہ ڈیفیکٹ ایسا ہے جو کہ صرف اس میں نہیں ساری بائکوں میں جا رہا ہے, تو یہ کام اتھارٹی کا ہے, یعنی اس شہر کے اندر موجود ڈی سی جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کو پتا چلے کہ یار یہ ڈیفیکٹ والی چیز میرے شہر میں چل رہی ہے جو ہیزرڈس بھی ہو سکتی ہے, لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, اموات ہو سکتی ہیں, تو اس کا کام ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کو کنفسکیٹ کرے گا, ان کو وہاں پہ پکڑے گا, رکوائے گا, نہ چلیں, وہ کمپنی کو بھی انٹیمیٹ کرے گا کہ آپ اس کی مینوفیکچرنگ بند کریں, اس چیز کو واپس منگائیں, اور اگر وہ معاملہ بڑھتا ہے تو پھر وہ کنزیومر کورٹ میں اتھارٹی کیس لے کے آئے گی اس کمپنی کے اگینسٹ کہ جی آپ نے یہ جو پروڈکٹ ہے, جو آپ کی موٹر سائیکل ہے یا کوئی بھی آئٹم ہے, وہ کیونکہ ڈیفیکٹو ہے ان ڈیزائن ان اٹس ویری پرپز, اور آپ کو ہم نے بتایا کہ آپ اسے اجتناب کریں, آپ نہیں کریں تو ہم کنزیومر کورٹ میں آپ کے خلاف کیس کریں. اور اس میں کارپوریشنز جو ہیں ان کے مالک, چاہے وہ ڈائریکٹرز ہوں, CEO ہوں, وہ سارے لائبلٹی سے امیون نہیں ہیں. کمپنی لائبل ہوگی تو اس کی ایگزیکیوشن میں اس کا CEO ہی اندر جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں اب میں تھوڑا سا ایک فنی کوسچن اگر ہو جائے گا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جو سارے یہ کہنا چاہتے ہیں, اسٹنگ ہے, اگر ایک کولڈ ڈرنک ہے, ریڈ بول ہے, اب اسٹنگ ایڈورٹائزمنٹ یہ کرتا ہے کہ اگر آپ اب دیکھیں جو ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی پہ بھی اس کی چل رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اسٹنگ پئیں گے تو آپ میں ایک کرنٹ جاگ اٹھے گا اور آپ بھاگیں گے. آپ کی ایکسپیرینس میں کوئی ایسا صارف بھی آیا کہ مجھے اسٹنگ پینے کے بعد مجھے کرنٹ نہیں لگا؟ یا کیونکہ ریڈ بل کا جو کیس ہے سر, ایک انٹرنیشنلی میرے خیال میں کیس چلا تھا, انہوں نے جو سائن بل والا سائن ہے اس کو کٹا دیا تھا کہ وہ ایک بندہ کنزیومر کورٹ چلا گیا تھا. ایسا کوئی کیس پاکستان میں؟ اس میں اس طریقے سے ہے کہ اس کو ہم بیٹ ایڈورٹیزمنٹ کہتے ہیں, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے اشتہار میں ایسے الفاظ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے نا وہ بھام کریٹ ہو جاتا ہے کہ آیا کہ اس میں ہے کیا. جس طرح آپ نے اگزامپل دی ریڈ بل کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ گیوز یو ونگس, اب وہ کیس یہ لے کے چلا گیا کہ جی میں نے تو پی, مجھے تو نہیں, اس کے اندر پر نکلے, مگر وہ سینیریو اور ہے. اس طرح کٹ کیٹ پہ لوگوں نے کیس کیا, باقی کمپنیز کے اوپر بھی کیس ہوئے, وہ اور چیز ہے. اس کو بھی کلاس ایکشن کے طور پہ باہر کے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جن نے کیا ہوا ہے. جس طرح آئی فون پہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ایک کلاس ایکشن لے کے آیا گیا ہے, وہ وہاں پہ بھی سب جوڈیس ہے تو میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا, مگر بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹ ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ ہے, اور اس کو ایکٹ میں تو لکھا گیا کہ وہ ایک offense ہے, مگر ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کی انفورسمنٹ ہم کرائیں. لوگ آتے ہیں, کئی دفعہ ہم دکانوں پہ جاتے ہیں تو آئس کریم والوں نے کچھ لکھا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کو مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. آپ کہتے ہیں جی مجھے مزہ نہیں آیا, پیسے واپس. اب کون ڈیسائیڈ کرے گا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایڈورٹیزمنٹ میں اور پھر دونوں طرف سے باتیں آتی ہیں, اور ہمارے یہاں پہ یہ صرف جو ہے نا جس ہم کہتے ہیں نا پفس ہوتے ہیں آل اراؤنڈ. ٹھیک ہے سر, مطلب کہ اگر ایڈورٹائزمنٹ کوئی کر رہا ہے تو اس میں میرے خیال میں کوئی رائٹس ملتے نہیں ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
نہیں بیٹ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ آفینس تو کمٹ ہو رہا ہوتا ہے مگر ہمارے یہاں پہ اس کی ایگزیکیوشن صحیح طریقے سے ایگزیکیوشن کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر را مٹیریل کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. را مٹیریل میں بھی انڈیویجولی یا کمپنی جو ہے کہ اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا یا کوانٹٹی کوالٹی پوری نہیں ہے تو اس میں بھی سو کرتی ہے؟ اس کے لیے فارم جو کنزیومر کورٹس ہوتے ہیں؟ نہیں, اس میں ایک چیز پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ را مٹیریل آ رہا ہے تو اگر آپ اس کو پروسیس کر رہے ہو اور اس سے کوئی نئی آئٹم بنا رہے ہو تو آپ تو کنزیومر کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے. ٹھیک ہے, آپ تو مینوفیکچرر ہو گئے نا, آپ نے را مٹیریل لیا اور آپ نے اس کو پروسیس کر کے ایک نئی آئٹم بنا دی. بالکل. تو اس کو آپ آگے کنزیومر پرپزز کے لیے دے رہی, آپ اس کو اپنی کمرشل پرپزز کے لیے استعمال کرو, بیچ رہے ہو آگے, تو آپ تو اس کی ڈیفینیشن میں نہیں ہو کنزیومر کی. ہاں, اگر آپ نے کوئی را مٹیریل لیا, را مٹیریل سے مراد کیا میں لے رہا ہوں, آپ نے لیا پھل, اب پھل خراب نکلا. اچھا, ان چیزوں کے اوپر, پھل شل کے اوپر, سبزیوں کے اوپر ٹیکنیکلی آپ ہیں تو کنزیومر, مگر کنزیومر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو کور نہیں کرتی اس میں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس ڈیفینیشن میں نہیں جاتے, آپ نے کوئی پروڈکٹ لیا ہو جو کسی نے بنایا ہو اور آپ نے اس کو استعمال کیا ہو. اب کیونکہ وہ مینوفیکچرر تو نہیں ہے اس پھل کا, تو اس کا مطلب وہ ڈیفیکٹو بھی نہیں ہے. اور آپ مارکیٹ میں, آپ کو ایک بندے نے کہا جی فروٹر ہے 80 روپے کا درجن, آپ کو فروٹر ایک بندہ دے رہا ہوتا ہے کہ جی آپ 30 روپے کا درجن لے لیں, آپ لے کے جائیں گے تو چانسز تو یہی ہے نا کہ آپ نے ایک جو فروٹر لیا وہ موسٹ لائکلی خراب ہوگا یا خراب ہونے کے قریب ہوگا. کوئی بندہ ایک چیز کے جس کی ویلیو زیادہ ہے اسے جان کے تو نیچے نہیں بیچ رہا ہوگا. تو اس سینیریو کے اندر بھی اگر آپ لے کے آ رہے ہیں تو آپ ٹیکنیکلی اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہوں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں اب میں تھوڑا سا ایک اٹ موسٹ کوسچنز جو ہیں جو عوام کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں, اس میں اب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے کہ واپڈا ہے, لیسکو ہے, واسا ہے, LWMC ہے. اگر ان کی وجہ سے کسی صارف کا نقصان ہوتا ہے, فار انسٹنس اگر میں بات کروں تو اگر الیکٹریسٹی کی وجہ سے کوئی الیکٹرانکس کی چیز, ریفریجریٹر ہے, ٹی وی ہے, وہ اگر جل جاتے ہیں تو اس میں کیا جو ہے وہ ریمیڈیز کورٹس میں اس چیز کو کس طریقے سے کیا اپروچ ہے؟ الغار صاحب, جب ہم لا میں نئے آئے تھے نا تو ایک مووی آئی تھی ایکٹر ان لا کے نام سے, جی, فہد موسیٰ صاحب کی, تو اس کے اندر یہ کیس لے کے چلے جاتے ہیں, لوگوں کے فریج اٹھا کے, چیزیں اٹھا کے جو ہے نا وہ کورٹ روم میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کی جو ہے نا وہ آئٹمس جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں وہ ساری کی ساری جل گئی ہیں, تو اس کے لیے واپڈا یا لیسکو جو بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیز ہیں وہ ذمہ دار ہوں گی. اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 سے 3 معاملات ہیں. میں لیگلی اسپیکنگ اور کنزیومر کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے میں ایگری کرتا ہوں, اگر آپ کی کوئی چیز وولٹیج کی فلکچویشن کی وجہ سے خراب ہوتی ہے جو کہ آپ کو پیچھے سے وارنٹی کے ساتھ دی جا رہی ہوتی ہے کہ جی یہ چلے گی, اپلائنسز خراب ہوں تو ظاہر ہے آپ اپلائنسز کے بنانے والے مینوفیکچرر کے اگینسٹ جاتے ہیں. اگر فالٹی سروس آپ کو ملتی ہے, لیسکو والے آپ کو ایک پورا دن لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اب آپ کو تو پیسے چارج کیے جا رہے ہیں بجلی کے, ان کی ذمہ داری آپ کو پرووائڈ کرے. اگر وہ بجلی آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہے تو ٹیکنیکلی تو وہ بھی بریچ آف کانٹریکٹ میں ہے, مگر ظاہر ہے وہ آپ اس کو رائٹ ٹو لائف کے ساتھ کہیں نہ کہیں کورٹس کو جوڑنا پڑا شیلا ضیاء میں, مگر ٹیکنیکلی تو آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. تو یہ مسائل ہیں, مگر یہاں پہ نا ہمارے ڈسپائٹ کے کنزیومر لاز میں لکھا ہوا ہے کہ ویور آف لائبلٹی آپ ایبسلوٹلی نہیں کر سکتے, مگر ہمارے یہاں پہ آپ کنزیومر کورٹ کے اندر جا کے یہ نہیں کہہ سکتے جی مجھے بجلی نہیں ملی, مجھے گیس نہیں ملی. ہاں, اور معاملات ہیں ہمارے یہاں جو الیکٹریسٹی کی کورٹس ہیں وہ لیتے ہیں, بل کی چارجنگ کے معاملات یا باقی چیزیں اس میں آتی ہیں. بجلی چوری پہ FIR ہو جاتی ہے, میٹر اٹھا کے لے جاتے ہیں, میٹر آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے, وہ چیزیں آپ کی اس میں آ جاتی ہیں. البتہ ہاں بجلی کی فلکچویشن کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے فالٹی سروسز میں لیگلی اسپیکنگ وہ آتا ہے, مگر ہماری جو کورٹس ہیں وہ عموماً ان معاملات کو اس لیے نہیں لے کے جاتی ہیں کیونکہ ہم سارے ہیبیچول ہو گئے ہیں. ہماری عدالتیں خود جو ہے وہ جج صاحب 24 گھنٹے تو جج صاحب بن کے نہیں جاتے, جب وہ گھر جاتے ہیں ان کی بھی اپلائنسز جل جاتی ہیں. جی بالکل, تو اس لیے انفورسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب, میں ایک اور کوشچن اس حوالے سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں. بہت سارے کیسز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ 2 کوشچنس میں ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایک تو ڈاکٹر کے سینیریو میں, اگر ڈاکٹر نے کوئی ایسا جو ہے وہ ڈیفیکٹو پروڈکٹ اس پہ یوز کر دی ہے, ٹھیک ہے, ڈیورنگ ہز ٹریٹمنٹ, ایک تو اس میں بتائیں اس میں کیسے طریقے سے اگر کنزیومر رائٹس میں سو کیا جا سکتا ہے. دوسرا میں فارمیسی کی بات کر رہا ہوں, اگر فارمیسی سے آپ ایک پرسکرپشن ڈاکٹر کی لے کے گیا ایک پیشنٹ, تو وہ اگر اس کو فارمولا تو وہی ہے لیکن کمپنی دوسری دے دیتا ہے وہ, ٹھیک ہے, اس سے اس کو کوئی جو ہے نا بیماری اور لاحق ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی ڈیمیجز ملتے ہیں کورٹس کے اندر یا کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے اندر نا پہلے سینیریو کو تھوڑا سا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. اگر ڈاکٹر آپریٹ کر رہا ہے اور آپریشن کے دوران وہ ایک ایسی آئٹم یوز کرتا ہے جو ڈیفیکٹو ہے,
اور اس کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اگر تو اس نے کوئی ایسی چیز کی جس کی وجہ سے پیشنٹ پہ اس کا اثر ہوا اور وہ میل پریکٹس یا نیگلیجنس ڈاکٹر کی ثابت ہوتی ہے تو وہ معاملہ تو ہیلتھ کیئر کمیشن کی ڈومین میں جاتا ہے, وہ انویسٹیگیٹ کرے گی اور اس کے بعد جو لیگل میتھڈ ہے اس کو یوز کیا جائے گا. اچھا, دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو فالٹی سروسز دیتا ہے کسی پیشنٹ کو, تو اس سینیریو میں بھی ہیلتھ کیئر کمیشن جا رہا ہوگا. اور اگر ایک پیشنٹ ہے جو کہتا ہے جی مجھے ڈیفیکٹو پروڈکٹ میرے پہ استعمال کیا گیا, دانت مجھے صحیح نہیں لگا کے دیا گیا, اس سینیریو میں یہ معاملہ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں آپ کی پروفیشنل باڈیز کے پاس. جیسے ایک وکیل اپنا کام ٹھیک نہیں کرتا تو آپ اس کے خلاف ریلیونٹ بار کاؤنسل میں چلے جاتے ہیں, تو اسی طریقے سے اگر ایک ڈاکٹر صحیح سروسز پرووائڈ نہیں کرتا تو آپ اس کے اگینسٹ اس کی جو لائسنسنگ باڈی ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں, چاہے وہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل ہو, چاہے وہ آپ کا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ ایون ہومیوپیتھک کاؤنسل ہو. تو ان کی ریلیونٹ جو ہے پروفیشنل باڈیز ان معاملات کو دیکھتی ہیں کیونکہ دے آر ان دا بیسٹ پوزیشن ٹو ڈیسائڈ کہ وٹ از اے ریزنیبل اسٹینڈرڈ آف کیئر وچ از ایکسپیکٹڈ. دوسرا سینیریو آپ نے جو ہے نا وہ یہ کہا کہ فارمیسی کے حساب سے, تو پہلی بات تو یہ کہ یہ معاملات اگر ڈرگ کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈرگ کوڈ اور ڈرگ لاز جو 1976 کی اس کی ڈومین میں چلا جاتا ہے. وہ بھی ریسنٹلی ہمارا جو ہے نا وہ اب پروونشل سبجیکٹ میٹر ہے, پہلے وہ فیڈرل ہوا کرتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ڈرگ کے اندر اگر آپ کو کیمیکل ایک دیا گیا ہے اور کمپنی ڈفرینٹ تھی, آپ کا جو مسئلہ ہے وہ جو ہے وہ ڈرگ کوڈ میں چلا جائے گا. اس کا جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کہ اوپر سے آپ نے تو فارمیسی سے چیز لی ہے, وہ مینوفیکچرر نہیں ہے, آپ نے اس کو کہا مجھے فلانی چیز چاہیے, اس کے پاس نہیں ہے, وہ منع کر دے گا. پھر وہ آپ کو کہتا ہے جی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے پر یہ اسی کیمیکل میں ایک اور کمپنی کی ہے. آپ نے وہاں پہ کنسنٹ دے کے آپ نے جب بل دیا آپ نے کہا جی میں تو یہ آئٹم لوں گا, چاہے وہ کسی اور کمپنی کی کیوں نہ ہو, فارمولا وہ ٹھیک ہے. اب وہ آپ پہ ریئیکٹ کر گئی. اب وہ ریئیکشن کے اوپر دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ڈرگ میں فالٹ ہے, یا آپ کو کوئی الرجک ریئیکشن ہو گیا, یا تیسرا ڈاکٹر نیگلیجنٹ تھا, یعنی آپ کو اس نے ایک ایسی دوائی دی جو آپ پہ لگنی نہیں تھی, یا اس نے آپ کی الرجیز کو دیکھا نہیں ہے, پوچھا نہیں. تو اس سینیریو میں تینوں کے اندر جواب ڈفرینٹ ہوگا. اگر تو ڈرگ کا مسئلہ تھا تو ڈرگ لاز اپلائی کریں گے. اگر تو آپ پہ الرجی کا ریئیکشن ہوا اور وہ ریزنیبل جو اس کے ہو سکتے ہیں سائڈ افیکٹ اس میں آتا ہے اور عموماً پاسبل بھی ہے, یا آپ کو ڈاکٹر نے بتا دیا ہے اور آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے, تو سینیریو میں تو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایک آپ کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے یا آپ کی ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے ایک سائڈ ریئیکشن تھا. بٹ ہاں اگر ڈاکٹر اس میں نیگلیجنٹ تھا تو ونس اگین وہ کنزیومر لا کی وائلیشن نہیں ہوئی, وہ پھر ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے جو لاز ہیں ان کی وائلیشن ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں مجھے ایک بتائیں ایکسکلوژن کلاز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی کمپنی ہے, اگر وہ فار ایگزامپل میں ایک کلودنگ برانڈ کی بات کرتا ہوں, اس کی پالیسی ہے نو ایکسچینج نو ریٹرن پالیسی, اگر اس صورت میں صارف کے پاس کوئی ڈیفیکٹیو پروڈکٹ آگے پہنچتا ہے تو اس صورت میں کیسے اس کو جو ہے وہ اس کو ڈیمیجز ملیں گے, یا کورٹ کیا اپروچ اڈاپٹ کرتی ہے؟ اچھا, عموماً ریٹرن کے حساب سے نا لا کے اندر لکھا جاتا ہے کہ آپ اس کو 2 ہفتے میں یا اتنے دن میں آپ ریٹرن کر سکتے ہیں, یا آپ اس کو اس موقع کے اوپر, کیونکہ جب آپ لا کو نا یوز نہیں کر سکتے ایز این ایکسکیوز ٹو گیٹ اوے فرام اے بیڈ بارگین. میں آپ کے ساتھ ایک غلط معاہدہ کر لوں, بعد میں مجھے پچھتاوا اور میں کہوں یار مجھے یہ کلر نہیں دوسرا کلر چاہیے تھا, وہ کہہ جی ہم ایکسچینج نہیں کرتے اس میں, تو آپ اس سینیریو کو یوز تو نہیں کر سکتے نا لا کو کہ ہاں جی مجھے تو یہ ریٹرن پالیسی ہونی چاہیے, ریفنڈ پالیسی ہونی چاہیے. لکھی جاتی ہے لا کے اندر ہے بھی, جو ہر ایک پروونشل لاز ہیں کہ جی کتنے عرصے میں ہم ریفنڈ پالیسی دے سکتے ہیں یا ریٹرن پالیسی ہوگی. بٹ ونس اگین وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے, جب آپ کا کنڈیشن یا وارنٹی کا پیریڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو آپ بیڈ بارگن سے نکلنے کی کوشش نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے سر, اب اس میں مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اب ہم تھوڑا سا پروفیشن کے حوالے سے آنے جا رہے ہیں, وکالت کے. جو بگنرز ہیں خاص طور پہ زیادہ تر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر جو لائر ہے وہ جا رہا ہے کرمنل میں, سول میٹرز جو زیادہ تر پراپرٹیز کے ہوتے ہیں, لینڈ کے ہوتے ہیں, یا فیملی لا کے. آپ کیا سجیشن دیں گے ان وکلا کو جو نئے اب اس فیلڈ میں آئے ہیں, کنزیومر رائٹس کے بارے میں ان کو پریکٹس کیسے کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو میرا یہ ماننا ہے کہ اب جو 21ویں صدی ہے اور اگلے جو 50 سال آنے والے ہیں, یہ زمانہ اب جنرل پریکٹس کا رہا نہیں ہے. اب آپ جیک آف آل ٹریڈز ہو نہیں سکتے, آپ کو ماسٹر آف ون ہونا پڑے گا. اور اس میں یہ کہ اب اسپیشلائز کے علاوہ سپر اسپیشلائزڈ ایریاز آ گئے ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستان کے جو لاز اور ہماری ہسٹری ہے لیجسلیشن کی, اس میں یہ کہ ہمارے یہاں اسپیشل لاز میں بھی جنرل لاز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اسپیشل لاز جو ہے نا کئی معاملات پہ سائلنٹ ہوتے ہیں. مگر آپ کے لیے یہ نئے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں, لا گریجویٹس آ رہے ہوتے ہیں, لائرز آ رہے ہوتے ہیں, ان کو تو میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نو ڈاؤٹ کہ جنرل پریکٹس کریں, آپ سول بھی کام سیکھیں, آپ کرمنل بھی سیکھیں, کیونکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سی پی سی اور سی آر پی سی اور کیو ایس او ان کی اپلیکیشن کو سمجھیں.
وکیل کا کام جہاں پہ بھی ہوگا وہ سی پی سی کے پروسیجر, سی آر پی سی کا پروسیجر, کیو ایس او میں ایویڈنس, اس سے باہر تو نہیں جائے گا. ہاں اس کے بعد آپ کے اسپیشل لاز آ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی کلائنٹیل ایونچولی ڈیولپ ہوتی ہے, بیکاز آپ اپنا نش فائنڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر, تو اس میں یہ ہے کہ آپ اسپیشل لاز کے اوپر جائیں, اس پریکٹس پہ جائیں, اور جب آپ کو جنرل لاز کی سمجھ آ جائے گی تو آپ اسپیشل لاز کے جو لکوناز ہیں ان کو بہتر طریقے سے فل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب میں آنا چاہ رہا ہوں اے ڈی آر کے حوالے سے. آپ کی ایکسپرٹیز اے ڈی آر حوالے سے بڑی اچھی ہیں, میں نے بکس بھی آپ کی پڑھی ہیں. اے ڈی آر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اے ڈی آر ہے کیا اور کیوں ضروری ہے. ایک الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کو آپ عام لفظوں میں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اے ڈی آر میں نا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں آلٹرنیٹ کو پہلے سمجھیں. آلٹرنیٹ کا مطلب ہے آلٹرنیٹ ٹو دا کورٹس. آپ نے کورٹ سے باہر یا کورٹ سے ہٹ کے فیصلے کرنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اے ڈی آر کا کانسیپٹ ہے نا, یہ کوئی برٹش کانسیپٹ نہیں ہے جو ہم کہیں سے لے کے آ رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا کانسیپٹ تھا جو ہم سے ویسٹ لے کے گیا تھا, اور اب ہم جو ہے نا اس کو واپس یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. بالکل. ہمارے یہاں پہ ایک بہت عرصے تک پنچایتی نظام رہا ہے, ابھی بھی گاؤں دیہات میں, مگر وہ پنچایتی نظام نہیں ہے. قاضی کا کانسیپٹ ہے, پنچایت کا کانسیپٹ ہے. وہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے اگر گاؤں میں نا کسی نے کسی فصل کو آگ لگائی ہے تو پورے گاؤں کو پتا ہوتا ہے, صرف جج کو نہیں پتا ہوتا. ہمارے یہاں پہ اس ملک میں جو ہمارا جوڈیشل نظام ہے, کیونکہ ججز باہر سے آتے ہیں, دوسرے شہروں سے آتے ہیں, ان کو کسی بندے کے نہ کریکٹر کا پتہ ہے, نہ پارٹیز کا پتہ ہے, نہ ان کے حالات و واقعات کا پتہ ہے. ہمارے یہاں پہ اٹ از ناٹ دا پارٹیز جو ٹرائل کے اندر ہوتی ہیں, بٹ اٹ از دا جج ہو از آن ٹرائل. جج بیچارے کو نہیں پتا ہوتا کون ٹھیک ہے کون نہیں ہے, پارٹیز کو تو پتا ہوتا ہے یہاں پہ. تو جہاں پہ پارٹیز کا بونافائڈ کلیم ہوتا ہے نا, بونافائڈ مسئلہ ہوتا ہے, وہاں پہ وہ آپس میں بیٹھے نا تو حل کر لیتی ہیں. میں نے یہ دیکھا کاروباری بندہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس کی تو موت ہے کورٹ میں آنا. وہ کہتا ہے یار میرا کاروبار, میرا ٹائم چلا جاتا ہے, میں وہ ٹائم اپنا کاروبار میں استعمال کروں, میں پیسہ جنریٹ کرتا ہوں, کورٹ میں آؤں گا پیسہ ضائع ہوگا. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو اے ڈی آر میکینزم ہے اس کو ہم استعمال کر لیں, اور اس کے اعتبار سے جو ہے نا ہم بہترین ریزولوشن جو ہے وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, مطلب کہ میننگ بائی کہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہونا ایک الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن سب سے بیسٹ میکانزم ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ویسٹ نے یہ چیزیں ہم سے اڈاپٹ کی ہیں. اگر ہسٹری دیکھی جائے, اسلامک ہسٹری بھی دیکھا جائے, تو پہلے یہ عمل اسلام میں بھی اپنایا جاتا تھا. لیکن اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اے ڈی آر کا کیا میکانزم ہے, اس پہ کیا ریسنٹ جو ہے وہ لیجسلیشنز ہوئی ہیں, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. دیکھیں اس کے اندر نا دو اسکول آف تھاٹ ہیں بیسیکلی. ایک یہ وہ کہتے ہیں کہ اے ڈی آر جو ہے نا وہ کورٹس کا کام نہیں ہے, وہ کورٹ سے باہر ہونا چاہیے اور اس کی پاور ایگزیکٹو کے پاس رہنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اے ڈی آر, کیونکہ ان کا ماننا بھی ہے کہ آلٹرنیٹ ٹو دا کورٹ ہے نا, تو وہ کورٹ سے ہٹ کے ایگزیکٹو ہی ہے جو اس کو کر سکتا ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جوڈیشری کو یہ کام دے دیں. ہمارے یہاں ملک میں جوڈیشری سمجھتی ہے کہ اس کا کام ہے اے ڈی آر پرووائڈ کرنا, ایگزیکٹو سمجھتا ہے اس کا کام ہے پرووائڈ کرنا. تو ہمارے یہاں پہ یہ ایک اسٹرگل انہرنٹلی ایک چل رہی ہے فی الحال تو. مگر اے ڈی آر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کورٹ کے اندر فی الحال جو لاز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کورٹ کے اندر کلیم لے کے آئیں, اس کے اوپر دوسری پارٹی کو بلایا جائے گا. جب وہ آ جائے گی اور ایشو فریم ہوں گے تو کورٹ کچھ کیسز میں مینڈیٹری طور پہ بھیج دے گی, کچھ کیسز میں ڈسکریشن ہے اس کا. اگر اسے لگے کہ پارٹیاں آپس میں صلح کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس معاملے کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے بھیج دے گی. وہ ایک علیحدہ طریقہ کار ہے کہ کون اے ڈی آر کرے گا, کیسے اے ڈی آر کرے گا, یعنی وہ ایویلویشن کے تھرو کرنا ہے یا آپ نے نیگوسیشن کے تھرو کرنا ہے یا آپ نے آربیٹریٹر اپوائنٹ کرنا ہے. تو وہ ایک علیحدہ ہے. مڈس پرسن کے پاس اگر جورسڈکشن کورٹ کی نہیں ہے تو آپ نے ادھر جانا ہے. تو ایک وہ معاملہ ہے. عمران صاحب مجھے سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ نے آربیٹریٹر کی بات کی, اوم بٹسمین کی بات کی, اور مزید بھی اس کی ٹائپس ہوں گی میرے خیال میں اے ڈی آر کی. ذرا ناظرین کو عام الفاظ میں بتائیں کہ آربیٹریٹر کون ہوتا ہے, جو میڈیشن کراتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے, کون ہوتا ہے, اوم بٹسمین کس سطح پہ ہوتا ہے, وہ بھی بتائیں. اس میں یہ ہے کہ جو آربیٹریٹر ہوتا ہے نا وہ تو آربیٹریشن ایکٹ 1940 ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ پارٹیز آپس میں اپنے ایگریمنٹ میں یا اپنے معاملات میں پہلے طے کر لیتی ہیں کہ اگر ہمارا ڈسپیوٹ ہوگا تو ہم عدالت میں جانے کی جگہ ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی لکھا جاتا ہے آربیٹریٹر کون ہوگا یا کس طریقے سے ہم آربیٹریٹر کو لے کے آئیں گے. وہ پہلے سے لکھ دیتے ہیں, وہ پہلے سے لکھ لیتے ہیں, کئی دفعہ نام لکھ دیتے ہیں, کئی دفعہ اس کو اپوائنٹمنٹ کا. وہ لائر ہونا ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں, لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہو جائے تو بہتر ہے, نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جو آربیٹریٹر ہو سکتا ہے وہ 3 بندے ہوں, ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ایک آپ بتائیں گے, ایک میں بتاؤں گا, ایک جو ہے نا وہ ہم فلانے بندے کو رکھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آربیٹریشن کا جو معاملہ ہے وہ سارا چلتا ہے, دونوں پارٹیوں کو بلایا جاتا ہے, دونوں اپنا کیس لے کے جاتے ہیں, اور وہ جوڈیشل یا کوزی جوڈیشل کیپیسٹی میں کام کر رہا ہوتا ہے.
اب دوسری طرف جو ہے نا ہمارے پاس ہوتی ہے میڈیشن. میڈیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں میڈیٹر موجود ہوتا ہے, مگر اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس نے پارٹیز کو فیصلہ کر کے دینا, بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے میڈیٹ کروانا ہے. اس نے پارٹیز کو بھاگنے نہیں دینا, اور اس نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنا رستہ اپنا حل خود تلاش کر لیں. اس کے بعد نیگوسیشن ہوتی ہے, وہ پارٹیز خود کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں دو بندے, ان کو کمرے میں بند کر دیں اور وہ آپس میں لڑ بھی رہے ہوں تو آدھے پونے گھنٹے بعد مسئلہ حل کر لیتے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ مسائل جو ہیں نا وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ مسائل جو ہے نا وہ کسی دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کو ایک بند کمرے میں رکھ دیں گے اور آپ انہیں کہیں گے کہ جی آپ اس کے اوپر بیٹھ کے آج فیصلہ کریں اور اٹھیں, تو وہ کہیں نہ کہیں فیصلہ کر ہی لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا امبوڈس پرسن ہے, یہ عموماً لاز کے تحت جو اپنی پاور ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کام کورٹ سے ہٹ کے ہوتا ہے, اور یہ پروونشل لاز اپنے طور پہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, فیڈرل اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہر جس طرح ہراسمنٹ کے اوپر جو ہے نا آپ کو علیحدہ سے امبوڈس پرسن مل رہا ہوگا, آپ کے ٹیکس کے اوپر آپ کو علیحدہ سے امبوڈس پرسن مل رہا ہوگا, بینکنگ پہ بینکنگ کا علیحدہ امبوڈس پرسن مل رہا ہوگا. یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اومبڈسمین اپوائنٹڈ ہوتے ہیں نا؟ بالکل, ان کو گورنمنٹ. اور اس میں آپ یہ بتائیں کہ کس حد تک جو اگر کوئی کلیمنٹ جاتا ہے تو کس حد تک اس کو کوئی جسٹس ملتا ہے؟ دیکھیں ان کی جورسڈکشن جو ہے نا وہ بڑی لمیٹڈ سی ہوتی ہے. کچھ معاملات ہوتے ہیں جو کورٹس کے اندر جانے والے ہوتے ہیں, ان میں امبوڈس پرسن کچھ کر نہیں سکتا, اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کورٹ میں لیٹیگیشن سٹارٹ کی ہے تو امبوڈس پرسن اس میں آئے گا نہیں. ٹھیک ہے, وہ کہے گا کہ آپ کا معاملہ سب جوڈس ہے وہاں پہ, تو میں اس میں اپنی نئی کوئی چیز لے کے آؤں گا. ہاں کچھ ایکسیپشن ضرور ہے ہمارے یہاں پہ, جب عورتوں کے رائٹس کے لاز کی بات کی جاتی ہے تو اس کی حد تک امبوڈس پرسن ضرور اپنی پاور ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ان کے لا میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, مگر یہ بھی ہے کہ اگر انہیں لگے تو وہ کیس جو ہے نا وہ ریفر کر دیں گے کورٹس کے اندر. ٹھیک ہے عمران صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے. میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ اے ڈی آر جو آؤٹ آف دی کورٹ, جو کورٹ سے ہٹ کے ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے, جو کلیمنٹ ہے جو عام عوام ہے پاکستان کی, وہ اس کو اڈاپٹ کیوں کرے؟ کوئک جسٹس آپ کی نظر میں پاکستان کے اندر ملتا ہے نہیں ملتا؟ کیونکہ اگر ہم نے دیکھا سول کیسز کے اندر تو کئی دہائیاں جو ہے وہ نسل ایک جنریشن ختم ہوتی ہے تو دوسری جنریشن آ کے اسی کیس کو کنٹینیو کرتی ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ ضروری ہے؟ اور تھوڑا سا اگر آپ سجیشن ناظرین کو دینا چاہیں گے تو کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں اس کو آؤٹ آف دا کورٹ انٹائرلی نہیں کہوں گا, کیونکہ ہمارے لاز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیس فائل کرنا ہے, جواب دعویٰ آنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ڈائیورجنٹ پلیڈنگز ہیں ان کے اوپر جو ایشو فریم ہوتے ہیں اس کے مطابق کیس کو اے ڈی آر کے لیے بھیج دیا جائے گا, اور اس کے اوپر اے ڈی آر کوشش کرے گا کہ وہ معاملے کو ریزالو کروا دے. اگر وہ ریزالو ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایونچولی جو سیٹلمنٹ ہے یا اوارڈ ہے وہ چلا جاتا ہے کورٹ میں. کورٹ اس کے اوپر ایک فائنڈنگ دے دیتی ہے اور اس کو رول آف کورٹ بنا دیتی ہے اسی موقع پہ, اور وہ کنسنٹ کی ڈگری شمار ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بعد میں کوئی پارٹی مکر بھی نہیں سکتی. تو اس کو آؤٹ آف کورٹ تو نہیں میں انٹائرلی کہوں گا, کورٹ انوالو ہے, پورے ٹائم میں انوالو ہے. ہاں وہ ایک ٹائم کے لیے ضرور کہتی ہے کہ یار آپ جائیں اور فلانے بندے کے پاس یا فلانی جگہ پہ آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی اپنا کیس ثابت کریں, یہ بھی اپنا کیس ثابت کریں, پھر جو ٹھیک ہوگا ہم انصاف کر دیں گے. الٹیمیٹ فورم کورٹ ہی ہے, الٹیمیٹلی فورم کورٹ ہے. تو آؤٹ آف کورٹ تو نہیں میں سے کہوں گا. ہاں البتہ پارٹیز کو اس لیے کرنا چاہیے کہ اگر تو آپ کو تھوڑی ڈسٹ پڑ بھی رہی ہے, آپ کو تھوڑا نقصان ہو بھی رہا ہے, تو آپ اٹھا لیں. ریزن بینگ کہ جو آپ کی کاسٹ لٹیگیشن میں جانی ہے, اگر آپ کا معاملہ ایک مثال کے طور پہ 1 کروڑ پہ کا ہے, آپ کو پتا ہے یار 10 لاکھ میں نے وکیل کو دینا ہے, یہاں پہ دوسری پارٹی نے بھی 10 لاکھ وکیل کو دے رہے ہوتے ہیں, کورٹ کی لٹیگیشن کی کاسٹ, کورٹ فیس وغیرہ ملا کے آپ کو پتا ہے میرے 1 لاکھ 2 لاکھ ادھر لگ جانا ہے, اپیل میں نے کرنی ہے, اس کی علیحدہ فیس دینی ہے, درخواست بازی کرنی ہے, میں 10 سال گزار بھی لوں تو اینڈ پہ ایگزیکیوشن بھی چل رہی ہوگی, ڈکری بھی ہو جائے گا, اپیلیں بھی چل رہی ہوں گی, وہ سپریم کورٹ تک جانا ہے, واپس کیس ہو سکتا ہے ریمانڈ ہو جائے. تو نسلوں کو دیکھتے ہوئے یار میرے بچے اس کیس کو دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے, وہ اس کے اوپر اس کو پرسو کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے, قبضہ میرے پاس ہے نہیں ہے. تو کئی دفعہ انسان کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں اس میں سے اپنی جان چھڑا لوں. تو میری طرف یا میری نظریے میں تو یہ کہ اگر آپ کو جان چھڑانی بھی پڑ رہی ہوتی ہے, وہ کہ آپ کا رائٹ تو جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پریجوڈس بھی ہو رہا ہوتا ہے سی ڈی آر سے, مگر آپ لانگر رن میں اپنے پرسنل اور اپنے پریگمیٹک ایشوز کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ یار نہیں مجھے اسے جان چھڑانی ہے. ٹھیک ہے کسی نے قبضہ کر لیا, اس نے کی زیادتی ہے, آپ اس کیس کو بھی پرسو کرتے ہو, بٹ آپ کو اگر پتا ہے کہ یار آپ کی اولڈ ایج ہے, آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے, آپ کے بچے پاکستان میں نہیں ہیں, اوورسیز ہیں آپ, تو آپ نے کہنا یار اگر میری ایک جگہ 1 کروڑ کی تھی, مجھے 25-30 لاکھ 50 لاکھ 60-70 لاکھ بھی دیتا ہے, میں لے کے تو میں
جانے کو تیار ہوں تو وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک, آپ اپنے سینیریو میں سمجھتے میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹیز کو کمپرومائز کرنا چاہیے. اگر تھوڑی بہت اگر ان کو کوئی فیور نہیں مل رہی, تھوڑا کم اس کو بینیفٹ مل رہا ہے, تو وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر کے وہ لمبے پروسیس میں نہیں جانا چاہیے. ٹائم کی کاسٹ ہوتی ہے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ عمران صاحب, آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو فار یور ٹائم. ناظرین, آج ہم نے ایک مفید گفتگو کی جو آپ کے لیے ایک جو ہے وہ بینیفٹ لے کے آئے گی اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے. خاص طور پہ ہم نے کنزیومر رائٹس کے حوالے سے بات کی, پھر ADR کے حوالے سے بات کی. انشاءاللہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو آج تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.